اور جو اس وقت وارفیئر کا طریقہ یوکرین میں ہے، رشین نے انویژن اسٹریٹجی کیا رکھی؟ اس نے سب سے پہلے تمام یوکرین کے کمانڈ کنٹرول سینٹرز کو تباہ کر دیا۔ اس وقت یوکرین میں دفاع ہو رہا ہے، اتنا بڑا ملک ہے، کھلے میدان ہے، رشین کالمز آتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے بھی آتے ہیں، تصادم ہو رہا ہے، لیکن پورے یوکرین میں رشین جو مزاحمت روس کو دی جا رہی ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہے۔ آرگنائز اس لیے نہیں ہے کہ تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر یوکرین آرمی کے تباہ ہو چکے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے بریگیڈ جو جگہ جگہ محاذ کے اوپر، سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ بیٹلز کر رہے ہیں، کوئی کوآرڈینیٹڈ وار ایفرٹ نہیں ہے، جبکہ روس ایک ٹوٹل کمانڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ مکمل طور پر پورے تھیٹر آف وار کو دیکھ رہا ہے، جبکہ یوکرینین کمانڈ جو ہے وہ صرف لوکل آپریشنز دیکھ رہے ہیں، چونکہ دے ڈونٹ ہیو اے سینٹرل کمانڈ اینی مور، وہ ڈیکیپیٹیٹ ہو چکے ہیں، ان کے بریگیڈز اور ڈویژنز اور جتنے بھی یونٹس ہیں وہ سب الگ الگ ہیں، ان کی ساری ایئر فورس ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ یوکرینین ایئر فورس نے روس کے اندر یا کوئی آپریشنز کی ہوں، کہیں نظر آ رہی ہو آپ کو؟ دے ڈونٹ ایگزسٹ، وہ آن گراؤنڈ تباہ کر دی، یوکرینین نیوی تباہ ہو چکی، دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور۔ صرف یوکرینین گراؤنڈ فورسز رہ گئی کہ جو کسی حد تک مزاحمت کر رہی ہیں، اور وہ بھی ڈس آرگنائزڈ، ڈی سینٹرلائزڈ، چھوٹے چھوٹے کمانڈرز کو، کیپٹنز اور میجر لیول کے افسروں کو تھیٹر آپریشن، اپنے علاقے کے پوری کور لیول کے آپریشنز کو دیکھنا پڑ رہا ہے، چونکہ لیڈرشپ ماری جا چکی ہے یا ختم ہو گئی ہے، ڈس آرگنائز ہو گئی ہے۔ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے یوکرین کے سوائے اس مسخرے کے جو وردی پہن کے گلیوں میں گھوم رہا ہے دکھانے کے لیے کہ میں ہوں؟ اس کے بارے میں بھی رپورٹس ہیں کہ آخری وقت میں غائب ہو جائے گا جیسے ہٹلر غائب ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب پینک ہو گیا، آرمی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، تو انہوں نے شہری آبادی سے کہا کہ جی اب اربن وار ہوگی، شہریوں میں اسلحہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ اور شہریوں میں اسلحہ آپ اس وقت تقسیم کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو ایک ملٹری کمانڈ کے کنٹرول میں رکھیں، اور دوسری بات کہ گلی محلے میں چلنے پھرنے والے شہری کو اسلحہ دے دینے سے وہ روسی فوج کے خلاف نہیں لڑ سکے گا۔ آپ نے تربیت کیوں نہیں کی اپنی قوم کی؟ آپ نے اگر فوج چھوٹی کر دی تھی، آپ نے ایٹمی ہتھیار چھوڑ دیے تھے، تو کم از کم اپنی پوری قوم کو تو مسلح کر کے، آرگنائز کر کے اپنی فوج کے ڈسپلن میں رکھتے، منظم کرتے، جس طرح سوئٹزرلینڈ کرتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے سوئٹزرلینڈ پہ حملہ کرے، چونکہ ایوری بڈی از سو فیئسلی آرمڈ۔ افغانستان میں ہر شہری مسلح ہوتا ہے۔ آپ اپنی قوم کو منظم تو کرتے، کوئی نیشنل کیڈٹ کور، کوئی کمپلسری ملٹری سروس، کوئی ٹریننگ، ان کو آرگنائز کرنے کا کام۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں رائفلیں وہ عام لوگوں کو پکڑا رہے ہیں، اور چونکہ شہری گھبرائے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا کرنا ہے، لہٰذا اب کیسز یہ ہو رہے ہیں کہ خود یوکرینین فوج کے اوپر شہری فائر کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ روسی آ گئے۔ کنفیوژن ہے، ٹوٹل کیوس اور انارکی مزید بڑھ گئی اس طریقے سے، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد آپ تربیت نہیں دے سکتے لوگوں کو، ٹو لیٹ۔ یہ کام آپ کو زمانہ امن میں کرنا تھا۔ پورے یوکرین میں فوڈ سپلائز ختم ہو گئی، پورے یوکرین میں بجلی بند ہو رہی ہے اب جگہ جگہ پہ۔ اب کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ تیاری تو کی نہیں تھی، نہ فوڈ سٹاکس تھے، نہ فیول سٹاکس تھے، نہ لوگوں سے کہا تھا تیاری کریں، نہ لوگوں کو اسلحہ دے کے تربیت کروائی ہوئی تھی، نہ آرگنائز یونٹس تھے، نہ ایٹمی ہتھیار تھے، نہ کمانڈ اینڈ کنٹرول رہ گیا۔ اور بلا وجہ جب نظر آ رہا تھا کہ روس حملہ کرنے جا رہا ہے، کوئی تیاری نہیں کی۔ نتیجتاً یہ ہے کہ صرف حکمرانوں کی حماقت کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جنگ چلے شاید 15-20 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ چلتی رہے، 2 مہینے چلتی رہے، مگر یوکرین جو ایک یورپین ملک تھا اب لیبنان بن جائے گا، اب سیریا اور عراق اور شام بن جائے گا۔